رضا الرب فی رضا الوالدین، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو پہلے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی بڑی عبادات کرنے والا فرمایا یہ نبیوں نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا اگر اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے اس معاویہ نامی صحابی سے کہا تھا تیری ماں کے پیر کے پاس جنت ہے. عبداللہ بن عمر صحابی نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ لاد کے بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا. طواف کرا کے آئے، صحابی سے پوچھنے لگے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ابھی تو تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی ابھی تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ماں کی بد دعا تھی کہ جریج ولی پہ بدکاری کی تہمت لگی. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا کوئی توبہ کی صورت ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھو اور یہ کام کرو. آپ نے پوچھا تیری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ماں تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ جی اللہ کے رسول خالہ ہے. آپ نے فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور والد کے بارے میں تو فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی مین دروازہ ہے، مرکزی گیٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک صورت میں باپ کے حق اتار سکتا ہے، صرف ایک صورت میں، کہ کسی کا باپ غلام ہو یہ اس کو غلامی سے آزاد کر دے، باقی جتنا مرضی خدمت کر لو والد کا حق اتار نہیں سکتے. ایک صحابی یمن سے آئے، اللہ کے رسول ہجرت کرنا چاہتا ہوں، یمن چھوڑ کے شہر رسول مدینہ میں آ کے بسنا چاہتا ہوں. پوچھا ماں باپ سے اجازت لی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول. آپ نے واپس کر دیا، آپ نے فرمایا جاؤ اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو آ جانا، نہیں تو وہیں پہ رہ کے تمہیں اللہ ہجرت کا اور جہاد کا ثواب عطا کرے. اللہ کے رسول کے سامنے جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو، اور نبی کریم علیہ السلام جبریل امین کی بد دعا کے جواب میں فرما رہے ہیں آمین، یہ میرا امتی یہ لعنت ہی کا مستحق ہے. عام طور پہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بس ابا جی امی جی اب اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے حقوق ختم ہو گئے. یہ ذہن میں رکھیں جس طرح زندہ لوگ حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مرنے والے بھی ہم سے اسی طرح حسن سلوک کے حقدار رہتے ہیں. جنت میں ایک آدمی کا مرتبہ بلند ہونے لگتا ہے، نچلی منزل سے اللہ اس کو بڑی منزل دے دیتے ہیں. پوچھتا ہے اللہ عملوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب یہ اعزازات کس بات کے؟ بتایا جاتا ہے تیری اولاد میں سے ایک نے دعا کی ہے، اس کی برکت سے یہ تیرا مقام بلند کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. انسان کے اس دنیا میں آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ اس کے ماں باپ ہیں. اسی لیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے متصل بعد انسانوں میں سے بندوں کے حق میں سے پہلا حق یہ بیان کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ کوئی نیا حکم امت محمدیہ کو نہیں دیا جا رہا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بلکہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی جو پختہ عہد لیا تھا اس میں بھی پہلی بات یہی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. بے شمار مقامات پہ اللہ کی عبادت کے متصل بعد انسانوں میں سے اور مخلوق میں سے اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اس بات کا کہ عبادت صرف اسی اکیلے ہی کی ہوگی اور والدین کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آنا ہے، والدین کی خدمت، اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے جتنے حقوق ہیں اولاد کے ذمے ان کو پورا کرنا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاد سے بھی بڑی عبادت ہے۔ انسان کی دنیا کی زندگی کی برکت اور آخرت کی زندگی کی کامیابی اگر جڑی ہوئی ہے تو وہ والدین کی فرما برداری کے ساتھ۔ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ جی اللہ کے رسول ماں باپ تو ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ بعض حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں جہاد فرض کفایہ رہتا ہے، کچھ لوگوں کے کرنے سے باقیوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، جبکہ ماں باپ کی خدمت یہ ہر کسی پہ فرض عین ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس صحابی کی ضرورت نہیں ہے ایسے حالات میں، تو آپ نے فرمایا تمہیں ماں باپ کی خدمت کرنے پہ اللہ جہاد کا اجر عطا کریں گے۔ معاویہ بن جاہمہ سلمی صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں میں رسول کریم علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ کے رسول آپ کی معیت میں، آپ میرے سپہ سالار ہوں، میں آپ کی ماں تحتی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ بلکہ آپ نے تعجب سے پوچھا تجھ پہ افسوس ہے، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ جی اللہ کے رسول موجود ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ صحابی کہتے ہیں میں سمت بدل کے پھر آیا، اللہ کے رسول میں تو آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، آخرت بہتر کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بارے دیگر یہی بات فرمائی، جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا خیال رکھ کے جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں اب سامنے کی سمت سے آ گیا، یہی بات دوبارہ کہی تیسری بار، اللہ کے رسول میرا شوق ہے آپ کے ساتھ جہاد چاہتا ہوں۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی بات فرمائی، جاؤ اپنے ماں باپ کا خیال کرو، بڑھاپے میں ان کا خیال کر کے ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا، اس میں بھی تمہیں اللہ جہاد کا اجر عطا کرے گا۔ ایک صحابی یمن سے آئے، اللہ کے رسول ہجرت کرنا چاہتا ہوں، یمن چھوڑ کے شہر رسول مدینہ میں آ کے بسنا چاہتا ہوں۔ پوچھا ماں باپ سے اجازت لی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے واپس کر دیا، آپ نے فرمایا جاؤ اجازت مانگو، اگر اجازت مل جائے تو آ جانا، نہیں تو وہیں پہ رہ کے تمہیں اللہ ہجرت کا اور جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اللہ کو محبوب تر عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ ثم ایو، اللہ کے رسول پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا نیکی والا برتاؤ کر۔ اللہ کے رسول پھر کون سے ہیں؟ آپ نے تیسرے نمبر پہ اس حدیث میں بھی جہاد کو بیان کیا، تیسرے نمبر۔ اور جریج ولی کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دو خطبہ جمعہ پہلے۔ بنی اسرائیل میں سے عبادت گزار اور عبادت کرتے ہوئے ماں بارہا پکارتی رہی، یہ سوچتے رہے کہ میں بات مانوں، فوری نماز توڑ کے بات جا کے مانوں یا میں بعد میں بات سنوں۔ ماں کی بد دعا تھی کہ جریج ولی پہ بدکاری کی تہمت لگی، اور ماں کی بد دعا کوئی عمدن قصدن جان بوجھ کے ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کی تھی۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی دیر رک کے سوچئے۔ اور جریج تو نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نماز کے بعد ماں کی بات سنوں گا، اور ہم تو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے اور جان بوجھ کے ماں باپ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر نمازوں کے ذریعے رب کی جنتوں کے سوال بھی کرتے ہیں۔ اپنے ذہن کی درستگی کر لیجیے، اللہ نے جنت انہی کو دینی ہے جنہوں نے اس دین اسلام کی صحیح معنوں میں تعلیمات پہ عمل کیا۔
رسول کریم علیہ السلام نے تو فرما دیا تھا رضا ربی فی رضا الوالدین، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کرو پہلے۔ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا جو خادم خدمت گزار بن جاتا ہے، اللہ سب سے پہلے تو اس کی اس دنیا کی زندگی میں اس کو وہ برکتیں عطا کرتے ہیں جو نافرمان اولاد کو نصیب نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، بارش ہونے لگی، غار میں انہوں نے پناہ لی اور آگے پتھر آ گیا۔ تینوں نے آپس میں مشاورت کی کہ آج مدد کے لیے آنے والا کوئی نہیں ہے، اپنے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ اور ان 3 میں سے ایک نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا، میں جب رات کو جانور واپس لے کے آتا میں سب سے پہلے جانوروں کا دودھ دھوتا اور دودھ لا کے میں بچوں سے پہلے ماں باپ کو دیا کرتا تھا۔ ایک رات میں جانوروں کو چرانے کے لیے دور چلا گیا، میں جب واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں پیالہ رات بھر لے کے کھڑا رہا اور میں نے ماں باپ کو جگانا بھی توہین سمجھا۔ جب میرے ماں باپ اٹھے میں نے ان کو دیا، میں نے بچوں کو بھی نہیں دودھ پلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں انہوں نے جب ماں باپ کی فرما برداری کو دعا کے طور پہ پیش کیا، اللہ نے تھوڑا سا پتھر کو پیچھے ہٹا دیا۔ یہ تو اللہ دعاؤں میں اتنا اثر رکھ دیتے ہیں، اور اگر ماں باپ خود کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں جاتی۔ ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور تیسری دعا جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں۔ ہاں صدق نیت سے مانگی ہو۔ اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ماں باپ ناراض اتنے ہوں، دعاؤں کی بجائے ماں باپ سے بد دعائیں لے رہے ہوں، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایسے آدمی کے لیے 3 بار فرمایا تھا راغم انفن، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو گیا، اس آدمی کا ناک مٹی میں مل گیا۔ 3 بار فرمایا راغم انفن۔ پوچھا گیا کون؟ اللہ کے رسول۔ کہا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، خدمت نہ کی اور خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، یہ تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام منبر پہ چڑھنے لگے، جبریل امین تشریف لا کے بد دعا کر رہے ہیں۔ 3 آدمیوں پہ بد دعا کی اور رسول کریم علیہ السلام کو حکم دیا، اللہ کے رسول آمین کہیں، اس آدمی پر لعنت ہونی چاہیے۔ وہ 3 آدمیوں میں سے ایک وہ جس نے ماں باپ کو پایا، خدمت کرنے کے قابل تھا، اچھا لباس لے کے دینے کے قابل تھا، نہیں لے کے دیا، خدمت نہیں کی، ستایا، تنگ کیا۔ اللہ کے رسول کے سامنے جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں، اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور نبی کریم علیہ السلام جبریل امین کی بد دعا کے جواب میں فرما رہے ہیں آمین، یہ میرا امتی یہ لعنت ہی کا مستحق ہے جس نے ماں باپ کو ستایا ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جتنی تاکید کی ہے، بالخصوص جہاد جیسی عبادت کو اور نفل نماز جیسی عبادت کو، کہا اس کو بھی مؤخر کر دو، اگر ماں باپ بلائیں تو پہلے ان کی بات کو سنو۔ تو پھر ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو خاص کر مشرقی روایات ہیں، دینی اقدار ہیں، اس میں معاشرے میں اگر انسانوں کے حقوق میں سب سے بڑھ کے کسی کے حقوق ہیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ دنیا کے سارے حقوق پورے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، کولیگز کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اور بیوی بچوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ انتہائی پرلے درجے کے گندے ہیں۔ ایسی اچھائی نہ رب نے بیان کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ میری اور آپ کی اپنی طرف سے وضع کردہ اچھائی ہے۔ اللہ نے جو اچھائی بیان کی ہے، بیوی کے الگ حقوق ہیں، ماں باپ کے الگ حقوق ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 5 حقوق ایک ہی آیت میں بیان کیے۔
ذرا جائزہ لیجئے کہ کیا ہم الحمدللہ سبھی مسلم ہیں اور والدین کے ساتھ یقیناً ایک اکثریت اچھا برتاؤ کرتی ہے، لیکن پھر بھی جائزہ ضرور لیجئے کہ کیا اللہ نے جو حقوق بتائے ہیں کیا ان حقوق کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ایک ماں باپ میں سے ایک یا دونوں وہ بڑھاپے کو تمہارے پاس پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں بندے کی سوچ عام طور پہ بچپنے جیسی ہو جاتی ہے، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، شاید ڈانٹیں اور تمہیں لگے کہ یہ ایویں ہی ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن کہا بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تمہاری اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ آگے سے اف بھی کہو۔ اف کا ایک آسان ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ اگر والد ڈانٹ رہے ہوں اور ڈر کی وجہ سے ہم منہ جھکا کے کھڑے سن رہے ہوں اور جو ہی وہ دائیں بائیں ہوں اور ہم آگے سے ایسے سر مار دیں، یہ اف ہے، یہ بھی آپ نے والدین کی توہین کی، بے ادبی کی۔ اور آگے سے بولنا، اس کا تو خیر تصور ہی نہیں ہے نا، اور آگے سے گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، اس کو تو رسول کریم نے فرمایا ملعون من سب اباہ، وہ آدمی ملعون ہے، لعنتی ہے جو ماں باپ کو گالیاں دیتے۔ تو گالیاں دینا اور ستانا یہ تو ابھی دوسرے پہلو ہے نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ پہلا حق یہ بیان کیا لا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ڈرامے، فلمیں اور مغربی کلچر اور انگریزی لٹریچر پڑھ پڑھ کے اب حالت اف سے آگے جا کے تف تف پہ پہنچ گئی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ نے والدین کا حق بیان کیا ولا تنہرہما، چڑکنا نہیں ہے کبھی۔ بعض دفعہ آدمی کا ارادہ نہیں ہوتا چڑکنے کا، لیکن سمجھانے کے لیے وہ سنجیدگی میں آ کے ذرا غصیلی طبیعت میں آ جاتا۔ ولا تنہرہما، چڑکنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، ہاں شائستہ لہجے میں، عزت والے لہجے میں، کریم لہجے میں بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دونوں پہلو رحمت کے ساتھ ان کے آگے جھکا کے رکھنے، عاجز بن کے رہنا ہے۔ تم بڑے سے بڑے سیکٹری کمشنر کیوں نہ لگ جاؤ، یہ ذہن میں رکھو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم بچے اسی کے۔ باہر ہوگے بڑے بڑے تمہارے عہدے ہوں گے، لیکن ماں باپ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اولاد کے۔ اولاد بیٹے بیٹی کی طرح ہو، اس لیے جو عہدے شہدے ہیں یہ باہر رکھ کے جایا کریں۔ ہمارا ایک مسئلہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑائی کے، تکبر کے بڑے بڑے بت اپنے دماغوں میں سجائے ہوتے ہیں، اور باہر کو بات کر دے تو ہم کہتے ہیں اس نے میری انسلٹ کر دی ہے۔ وہی انسلٹ بات ذہن میں لے کے آ جاتے ہیں، ابا جی نے کوئی بات کر دی، لو جی اے میرا ابا تو لڑتا ہی رہتا ہے، اور میری اپنے ابے نال نہیں بندی جی، اندازہ کہتے ہیں جی میری آدھے ابے نال نہیں بندی جی۔ مجھے پچھلے دنوں ایک ڈی آئی جی پولیس کے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اپنی ماں کے خلاف درخواست لے کے، اور مجھے ان کی بڑی اچھی بات لگی۔ انہوں نے درخواست ایسے اٹھا کے دے ماری، انہوں نے کہا وہ ماں کے خلاف آ گئے، تمہاری شکایت سننی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میرا گھر، انہوں نے کہا یتیم خانے میں چلے جاؤ، ماں کے خلاف شکایت لے کے آؤ گے، نہیں تمہاری بات سنی، چلو جاؤ۔ کبھی ایسے حالات نہیں تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادیں بتائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اف نہیں کرنا، تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا، بدتمیزی کرنا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کا یہی معنی ہے کہ عاجزی کے ساتھ جھک کے رہنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اور ساتھ میں دعا کرتے رہنا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ماں باپ کے لیے بہترین دعا جو قرآن نے بتائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جب میں چھوٹا تھا، اللہ جب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا،
جس طرح میرے ماں باپ میرے اوپر رحم کرتے تھے، اللہ آج یہ بڑھاپے میں ہیں، اللہ تو بھی ان پہ اسی طرح رحم فرما۔ یاد رکھیں ماں باپ کو آپ کی خدمت کی زیادہ ضرورت جوانی میں نہیں ہوتی، جوانی میں تو خود ان کو اللہ نے عذاب میں طاقت دی ہے۔ جیسے جیسے ماں باپ بڑھاپے میں جاتے ہیں اسی طرح آپ کی خدمت کا پیمانہ زیادہ ہو جانا چاہیے، اور جیسے جیسے ماں باپ بڑھاپے کو جا رہے ہیں ہمارا پیمانہ بدتمیزی کا اتنا بڑا ہو رہا ہو تو پھر سمجھ جائیے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس صحابی نے آ کے 3 بار کہا تھا اللہ کے رسول اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے اس معاویہ نامی صحابی سے کہا تھا تیری ماں کے پیر کے پاس جنت ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ کے پاؤں کے پاس جنت ہے، جنت تلاش کرنی ہے تو ان سے چمٹ جاؤ۔ اور والد کے بارے میں تو فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانی مین دروازہ ہے، مرکزی گیٹ۔ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول انسانوں میں سے سب سے اچھے میرے اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تیری ماں، اور پھر چوتھی بار جب پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرے باپ۔ ہم نے اس کا غلط مطلب یہ سمجھا کہ شاید ماں کا مقام زیادہ ہے اور باپ کا مقام کم ہے، اس لیے یہ ساری گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ بھی ابا جی تہجد کے وقت بیٹھ کے آپ کے لیے بد دعائیں کرتے رہیں، جس ابا جی نے آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لیے شب و روز ایک کیا اور بعض دفعہ حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کی، ڈبل شفٹیں لگاتے رہے، آج تجھے اللہ نے نعمت دی اور تو نے سب سے پہلا تھپڑ ابا جی کے منہ پہ مارا کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو تھا نہیں کہ ماں کا مقام کچھ زیادہ ہے اور باپ کا مقام اس سے کم ہے۔ رسول کریم علیہ السلام تو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اس دور میں جو عورت کا وقار نہیں تھا، عورت کا مقام نہیں تھا، تو آپ نے عورت کا وقار اور مقام بلند کرتے ہوئے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کا زیادہ خیال کرنا، اور ایک وضاحت قرآن میں اللہ نے کر دی کہ ماں کا مرتبہ زیادہ کیوں رکھا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، ماں نے تکلیف در تکلیف مشقت در مشقت میں 9 مہینے اس کو پیٹ میں اٹھا کے رکھے، پھر 2 سال اس کو دودھ پلائے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر صحابی نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ لاد کے بیت اللہ کا طواف کرا رہا تھا۔ طواف کرا کے آئے، صحابی سے پوچھنے لگے کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ابھی تو تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی ابھی تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ہمیں اللہ کو منصب دے دے تو ہم سب سے پہلے اپنے منصب کا اظہار کرتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے، اور ماں باپ کو یوں لگتا ہے جیسے ہم ان کے غلام ہیں، چند ٹکے دینے لگ جائیں تو پھر مشورے دے دے کے ان کو غلام بنا لیتے ہیں۔ تو اگر آپ ساری زندگی ماں باپ کو اتنا کھلائیں، اتنی نعمتیں ان کو عطا کر دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک صورت میں باپ کے حق اتار سکتا ہے، صرف ایک صورت میں، کہ کسی کا باپ غلام ہو یہ اس کو غلامی سے آزاد کر دے، باقی جتنا مرضی خدمت کر لو والد کا حق اتار نہیں سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ کچھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کوئی خرچ پانی دے دیتے، یہ آپ کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے۔ صحابی نے آ کے پوچھا تھا اللہ کے رسول میرا سارا مال میرے باپ نے اجاڑ دیا ہے، یعنی شکایت لے کے آئے تھے۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابا جی کو بلا کے یہ نہیں پوچھا تھا ہاں جی کتنے پیسے اجاڑے نے، آپ نے اس بیٹے سے کہا تھا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو والدین کے حقوق میں ایک بات یہ کہی کہ جب وہ زندہ ہوں تو ان کے لیے دعائیں کیا کرو، خدمت کیا کرو، اف تک نہ کہا کرو۔ یہ وہ رشتے ہیں جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر رو رو کے آرزویں کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش آج ہوتے تو ہم یہ کرتے، وہ بھی دھوکہ کر رہے ہو، فریب کر رہے ہو۔ کیا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ ہر کسی نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ کیا تمہیں پہلے نہیں پتا تھا اللہ رسول نے اتنی تعلیمات دی ہیں، ساری زندگی ماں باپ کو ستاتے رہے، ایک بات نہیں مانی، اور آج کوئی ان میں سے ایک اس دنیا سے جا رہا ہے، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہو کہ اب ابا جی دنیا میں آ جائیں تو میں خوب ان کی خدمت کروں گا۔ نہ ابا جی نے آنا نہ آپ نے خدمت کرنی۔ عام طور پہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بس ابا جی امی جی اب اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے حقوق ختم ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح زندہ لوگ حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مرنے والے بھی ہم سے اسی طرح حسن سلوک کے حقدار رہتے ہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کے اتنے مستحق ہوتے ہیں، شاید وہ اپنی زندگی میں اپنے اولاد سے حسن سلوک کرانے کے اتنے مستحق نہیں تھے یا اتنے خواہش مند نہیں تھے۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جب انسان فوت ہوتا ہے نا، عملوں کا سلسلہ سب ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، نفع والا علم، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اسی لیے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ ان کے ذمہ فرائض نہیں ہے ماں باپ کے، جب تک ان کی زندگی ہے ان کے ذمے یہ فرائض پورے کرنا لازم ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، اپنے والدین کا ذکر خیر کر کے اپنے بچوں کو بٹھا کے ایسی باتیں ضرور سنایا کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے اپنے بچوں کو سنائیں۔ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کا ذکر خیر کر کے دعائے خیر ضرور کیا کریں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے بچے ہمارے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک آدمی کا مرتبہ بلند ہونے لگتا ہے، نچلی منزل سے اللہ اس کو بڑی منزل دے دیتے ہیں، پوچھتا ہے اللہ عملوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب یہ اعزازات کس بات کے؟ بتایا جاتا ہے تیری اولاد میں سے ایک نے دعا کی ہے، اس کی برکت سے یہ تیرا مقام بلند کیا جا رہا ہے۔ تو فوت ہونے والے ہماری دعاؤں کے زیادہ محتاج رہتے ہیں، اسی لیے فوت شدگان کے لیے بالخصوص والدین کے لیے ہمیشہ دعائیں کیا کریں، اور ان کی طرف سے نیکی کرنا، یہ بھی بچوں کو بٹھا کے بتایا کریں کہ یہ میں ماں کے نام پہ صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ صدقے کی جائز شکل ہے، جو اصالِ ثواب کی دیگر کچھ شکلیں جن کا دین سے کوئی ثبوت نہیں ہے ان سے بچے۔ ایک آدمی نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہیں، اگر زندہ ہوتی تو شاید مجھے کوئی نیکی کا حکم کرتی، انہوں نے کوئی نصیحت نہیں کی۔ اللہ کے رسول اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں کیا میری ماں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نعم ہو جائیں گے۔ اور صحابی حضرت سعد نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا اللہ کے رسول میں موجود نہیں تھا، میری ماں فوت ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اگر میں ماں کی طرف سے کیا نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا تھا بہترین افضل صدقہ پانی کے۔ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور فرمانے لگے کہ یہ کنواں ام سعد کے نام پہ میں نے لگوا دیے، اور جانے والوں کا ایک اور حسن سلوک یہ بتایا کہ جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ والد صاحب کے بھائیوں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، چاچے تائے پھوپھیاں، والدہ ہیں تو ماموں خالائیں۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا کوئی توبہ کی صورت ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ وظیفہ پڑھو اور یہ کام کرو، آپ نے پوچھا تیری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ماں تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟
جی اللہ کے رسول خالہ ہے، آپ نے فرمایا جاؤ خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے، تو خالاؤں کے ساتھ جو آپ کی والدہ کی سہیلیاں ہیں، جو ان کی کزنز ہیں، اگر پردہ بھی آپ کا ان سے ہے تو پھر بھی گفتگو میں، آداب میں، ان کی خدمت کرنے میں آپ ان کے کام آ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، آپ جب مدینہ سے مکہ مکرمہ جایا کرتے تھے، اونٹ پہ سوار ہوتے، اور اونٹ پہ بیٹھنے کی پوزیشن ذرا بالکل مختلف ہوتی، بندہ تھک جاتا ہے، آرام کے لیے ایک گدھا بھی ساتھ رکھتے تھے کہ جب تھک جاتے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے۔ گرمی وغیرہ سے بچنے کے لیے امامہ انہوں نے رکھا ہوتا تھا۔ اونٹ سے اترے، گدھے پہ بیٹھے، ایک آدمی کو دیکھا گدھے سے بھی نیچے اتر آئے اور اس کو روک کے پوچھا کیا تم فلاں بن فلاں ہو؟ اس نے کہا جی میں فلاں آدمی ہوں، اور اس سے کچھ ابتدائی باتیں پوچھی، پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ اپنا گدھا ان کو دے دیا کہ تم اس پہ بیٹھ جاؤ، اور اپنا امامہ جو اس دور میں ایک عزت وقار کی علامت ہوتا تھا، جیسے آج بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں وقار کی علامت ہم سمجھتے ہیں، اپنی امامہ اور پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ عبداللہ بن دینار تابی ساتھ میں ہیں، اور پوچھنے لگے صحابی سے، یہ بدو سا آدمی ہے، دیہاتی آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو ہلکا پھلکا بھی کوئی تحفہ دے دیتے کافی ہوتا، خوش ہو جاتا۔ آپ نے اس کو اپنی بہترین سواری دے دی، اپنا امامہ دے دیا۔ کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے جو صدیق ہیں، باپ کے دوست اور ماں کی سہیلیاں، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اس آدمی کا باپ میرے ابا جی عمر کا دوست تھا۔ تو یہ آج بھی والدین کے ساتھ، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کی یہ صورت ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، ان کے لیے صدقہ خیرات بھی کریں، ان کے اعز و اقارب، ان کے دوست احباب کے ساتھ پوری عزت، پورے احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بہتر قیمتی متاع کوئی نہیں کہ میرے ماں باپ اس دنیا سے جائیں تو میرے اوپر راضی ہوں۔ اس حدیث میں تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان عبادات کا ذکر کیا تو فرمایا جس نے یہ سارے کام کیے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اور اخیر پہ آپ نے صرف ایک شرط بیان کی، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی بڑی عبادات کرنے والا فرمایا یہ نبیوں نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا اگر اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہوئی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوئی اور ماں باپ کو ستاتا رہا تو پھر ممکن ہے یہ وہاں پہ اس کو روک لیا جائے، بھائی صاحب ابھی رکیں ذرا، تم راضی رب کو کرنے دنیا میں گئے تھے، اور رب کا جو بڑا حکم تھا بندوں کو راضی کرنے میں، سب سے پہلا حکم ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ابا جی کوئی راضی نہیں کیا، اماں جی کوئی راضی نہیں کیا۔ اسی لیے میں نوجوان نسل سے خاص کر کہتا ہوں، بڑوں سے بھی کہتا ہوں، جب شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی فیملیوں کے مسائل ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ بیویاں ایسی ٹکر جاتی ہیں جن کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے، نہیں جی اینا نو چھڑو یتیم خانے جا کے۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے یہ حالات نہیں تھے، یہ آج ٹی ویوں پہ فتوے پوچھے جاتے ہیں کہ جو بہو آتی ہے اس پر اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا لازم ہے یا نہیں ہے۔ یہ آج سے 15-20 سال پہلے نہیں مسئلے پوچھے جاتے تھے، یہ سارے مسئلے آج ہی پوچھے جاتے ہیں۔ آپ سبھی ماشاءاللہ جانتے ہیں جو کوئی 30-40 سال کی عمر سے بڑے ہیں، خاندانی نظام جس طرح سے چل رہا تھا اس کی بڑی تباہی ہمارے ڈرامے لے کے آئے ہیں۔ المیہ افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہم ان ڈراموں کو چھوڑ کے اصلاح کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ طلاقوں کی بڑھتی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہمارا ڈرامہ کلچر ہے۔ گھر گھر میں طوفان بے حیائی کی اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں، اور سرے عام یہاں پہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کوئی ایک بات سخت کر دیں، آپ کو دھمکیاں آتی ہیں، آپ کو پولیس کے اداروں کی کالیں آتی ہیں،
لیکن یہ اس وطن عزیز میں جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا اور ہمارے ایوانوں کی پیشانی کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اور ہمارے ایوان بالا میں اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ہیں، وہ کم از کم کلمہ طیبہ کی کوئی شرم کر دو، اسماء الحسنہ کی شرم کر دو۔ اس ملک میں جس کا جو دل چاہتا ہے طوفان بدتمیزی اور بے حیائی کے وہ ویڈیوز وائرل کرتا ہے، تباہی مچاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ڈراموں نے یہ کلچر دیا ہے، پسند کی شادی کرے تو اسلام بھی کہتا ہے پسند کی شادی کرے، کون روکتے؟ ہمارے ڈراموں نے یہ میسج دیا ہے شادی وہاں پہ کرو، بس تم دو تنہا اکیلے رہو گے، کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے ہر عورت چاہتی ہے کہ میری بننے والی بہو میری خدمت کرے، لیکن ہر عورت یہ بھی چاہتی ہے کہ میری بیٹی اپنی ساس کی خدمت نہ کرے۔ یہ ہماری کھلم کھلا منافقت ہے، اپنے لیے معیار اور دوسروں کے لیے معیار اور۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، باقی جتنے معاملات ہم کر رہے ہیں کیا وہ فرض سمجھ کے کرتے ہیں؟ بیویاں جو خرچ لیتی ہیں کیا یہ فرض ہے شوہر پہ اتنا خرچ دینا اور سارے اخراجات جو ان کے پورے کرنا، کیا ساری باتیں فرض ہیں؟ اور دوسری بات دیکھیں، جو سسر ہے، سسر محرم رشتہ بن جاتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو اللہ نے جو غیر محرم تھا، شادی اس کی ہو رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن اس کے شوہر کا باپ اس کا ابدی محرم بن گیا ہے، اب کبھی بھی بہو کی شادی اپنے سسر سے نہیں ہو سکتی۔ اس عورت نے اپنے سسر کی خدمت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کو باپ کا مقام دے دے، اور اللہ نے کیا کیا؟ محرم رشتوں میں جہاں پہ باپ ہے، جہاں پہ ماموں ہے، جہاں پہ چاچو ہے، اس کا سسر بھی کر دیا۔ یہ اشارہ ہے کہ بہو اپنے سسر کی خدمت کرے، یہی دین کی تعلیم ہے۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو بیوی کو کون سا حق ملتا ہے، کتنا حصہ ملتا ہے، اور ماں باپ کو کتنا ملتا ہے؟ تو کوئی بھی آدمی فوت ہو، جائیداد چھوڑ کے جائے، بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اور ماں باپ کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں اب اس کی شادی ہو گئی اب اس کے بچے بھی ہیں، نہیں، ماں باپ کا حق 6، یہ بیوی کے حق سے بھی زیادہ رکھے۔ تو اس لیے ہر رشتے کو اس کے مقام پہ رکھ کے، ہر رشتے کے جو آپ کے ذمہ فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، یہی ایک اچھا مسلمان ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے والدین کے جو حقوق ہیں پورے ہم نہیں کر سکتے شان کے مطابق، اللہ ہمیں ہمت توفیق سمجھ دے دے کہ ہم والدین کے حق پورے کر سکیں۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اولاد کو اس قابل بنا دے کہ اولاد اپنی دعاؤں میں شب و روز میں مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔